السلام علیکم پیارے دوستوں، آج ہم آپ لوگوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چینٹی کا واقعہ بتانے جا رہے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ اللہ پاک جس مخلوق سے چاہے اپنا کام کروا لے۔ واقعہ بہت دلچسپ ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے واقعے کو اینڈ تک سنیں۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے تھے، تبھی انہوں نے دیکھا کہ ایک چینٹی آئی جس کے منہ میں ایک دانا تھا اور وہ اس دانے کو لے کر دریا کے کنارے جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چینٹی کو دیکھ رہے تھے، اس کے بعد وہ چینٹی آہستہ آہستہ دریا کے کنارے پر پہنچ گئی۔ اس دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عجیب واقعہ دیکھا۔ جب وہ چینٹی دریا کے کنارے پہنچی، دریا میں سے ایک مینڈک باہر آیا اور اس مینڈک نے اپنا منہ کھولا۔ چینٹی اس کے منہ میں چلی گئی اور مینڈک واپس دریا میں چلا گیا۔ یہ سارا معاملہ حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ مینڈک واپس آیا اور وہ چینٹی اس کے منہ سے باہر نکلی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے غور کیا تو انہیں ایک فرق نظر آیا۔ جب چینٹی مینڈک کے منہ میں گئی تھی تو چینٹی کے منہ میں دانا تھا جو اب اس کے منہ میں نہیں ہے۔ دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ پاک کی تمام مخلوق سے باتیں کیا کرتے تھے، چاہے وہ چینٹی ہو یا کوئی اور مخلوق ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا جو اللہ پاک نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چینٹی کو بلایا اور پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ابھی تم دانا لے کر مینڈک کے منہ میں گئی تھی، تم کہاں گئی تھی؟ چینٹی کہنے لگی، اے اللہ پاک کے نبی، سمندر کی گہرائی میں دور جا کر ایک پتھر ہے اور وہ پتھر اندر سے خالی ہے۔ اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے۔ اللہ پاک نے اس کیڑے کو ایسی جگہ پیدا کیا ہے وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا، وہی اس کی پوری دنیا ہے۔ اللہ پاک نے مجھے اور اس مینڈک کو اس کام پر لگایا ہے۔ ہر روز مینڈک مجھے اپنے منہ میں لیتا ہے، پانی سے ہوتے ہوئے اس پتھر کے قریب جاتا ہے اور مینڈک اس پتھر کے سوراخ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے۔ مینڈک کے منہ سے نکل کر اس کیڑے کے پاس جاتی ہوں، جو اناج میرے منہ میں ہوتا ہے اس کے پاس رکھ دیتی ہوں۔ یہ مینڈک میرا انتظار کرتا رہتا ہے، میں واپس اس کے منہ میں داخل ہو جاتی ہوں۔ جب پانی میں تیرتا ہوا مجھے واپس کنارے پر لے آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چینٹی سے پوچھا، جب تم اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہو تب تم نے اس کی کوئی بات سنی؟ چینٹی کہنے لگی، ہاں، جب میں اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہوں تو ہر روز اس کی باتیں سنتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیا باتیں کرتا ہے؟ چینٹی بولی، وہ کیڑا کہتا ہے، یا اللہ، تیری ذات بہت بڑی ہے، تو سمندر کی گہرائی میں بھی اس مخلوق کو نہیں بھولا۔ میرے پیارے دوستوں، ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر جنگل کے راستے سے جا رہے تھے۔ وہاں سے ایک چینٹیوں کا لشکر بھی گزر رہا تھا۔ چینٹیوں کے لشکر نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر ایک چینٹی نے دوسری تمام چینٹیوں سے کہا کہ جاؤ اپنے سراہوں میں چلی جاؤ کہ کہیں ایسا نہ ہو سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ ہمیں کچل نہ ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس چینٹی کا نام ہرمس تھا، یہ پربند کے قبیلے سے تھی اور یہ لنگڑی تھی۔ اس کو خوف ہوا کہ کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ ہمیں کچل نہ ڈالے۔ چینٹی کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہنسی آ گئی اور اسی وقت اللہ پاک سے دعا کی کہ مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا الہام عطا کر جو تم نے مجھ پر انعام عطا کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، اس لیے چینٹی کی یہ بات بھی سمجھ گئے، انہیں ہنسی آ گئی۔ دوستو، اللہ پاک کو اس چینٹی کی ادا بہت پسند آئی۔ اس چینٹی نے اپنے قبیلے کی باقی چینٹیوں کی فکر کی۔ اللہ پاک نے اس چینٹی کا ذکر اپنی مقدس کتاب میں کیا ہے اور اس چینٹی کے نام کی پوری صورت قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے۔ میرے پیارے دوستوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی اور چینٹی کا ذکر بھی کتابوں میں ملتا ہے۔ ایک مرتبہ
مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام بارش نہ ہونے کی وجہ سے نماز پڑھنے کے لیے باہر نکلے تاکہ اللہ پاک بارش کر دے۔ دوستو یہ ایک نفل نماز ہے جو بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد اللہ پاک سے دعا کی جاتی ہے۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک چینٹی الٹی لیٹی ہوئی ہے اور اس کے پاؤں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں اور دعا کر رہی ہے، اللہ پاک ہم بھی تیری مخلوق ہیں، پانی برسانے کی محتاجی ہمیں بھی ہے، اگر پانی نہ برسا تو ہم ختم ہو جائیں گے۔ اس چینٹی کی یہ دعا سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں میں اعلان کیا، اے لوگو لوٹ چلو، کسی اور کی دعا سے ہمارا کام ہو جائے گا اور اللہ پاک کی رحمت سے بارش ہو جائے گی۔ دوستو اس بات سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی تسبیح اور ذکر ہر مخلوق کرتی ہے اور اللہ پاک سے دعا بھی مانگتی ہے، لیکن افسوس آج ہم مسلمان غفلت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ پاک کی نافرمانی کر رہے ہیں اور گناہ میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں اللہ پاک سے مانگنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک کام کرنے اور برے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے اسلامی واقعات چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔